السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک ہمارے پروگرام دیکھنے والے ہیں، انہوں نے 2-3 ہفتے پہلے بھی ایک کمنٹس میں تفصیلی طور پر پہلے اپنی رائے دے کے اس کے بعد انہوں نے ایک سوال اٹھایا تھا، اور وہ سوال ان کا زیادہ تر ظاہر ہے کہ جو سنی سنائی سچویشن تھی اسی پر مبنی تھا۔ میں نے شروع میں تو خیر یہی مجھے ایک بدظنی سمجھ لیجیے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن یہی خیال آیا کہ شاید یہ کوئی اپنے ہی دوست ہوں گے، تو انہوں نے شاید اس مسئلے کو کھولنے کے لیے اس کو سوال کی صورت میں اٹھایا ہے۔ لیکن پھر ساتھ چونکہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ میرا تعلق جماعت احمدیہ سے نہیں ہے، تو اس وجہ سے اب میرے پاس کوئی وجہ نہیں تھی کہ میں ان کو احمدی سمجھ کے سوچتا رہتا۔ لیکن پھر انہوں نے یاد دہانی بھی 2-3 دفعہ کروائی۔ نام ہے ان کا شوکت محمود صاحب۔ میں نے ان کو میسج بھی کیا تھا کہ وقت نکال کے تو بے شک آپ رابطہ فرمائیں تاکہ اس پہ بات ویسے بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن پہلے میں ان کا وہ جو انہوں نے فرمایا ہے، لکھتے ہیں کہ طاہر بھٹی صاحب، ڈیئر طاہر بھٹی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ I had sent following message but its reply is anxiously awaited۔ کہ میں نے یہ سوال تو بھیجا ہے لیکن میں بڑی شدت سے اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ Although you promised to reply soon, it is always a treat to watch your videos being logical and candid۔ چلیں شکریہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو جامع اور لاجیکل ویڈیوز ہیں وہ دیکھنا جو ہے ہمیشہ اچھا لگتا ہے۔ ایز اے نان احمدی I have always found almost all Ahmadis working with me as colleagues in various capacities being true professionals۔ یہ بھی انہوں نے کمپلیمنٹ دی ہے اپنے ساتھ کام کرنے والے احمدیوں کے حوالے سے کہ میں نے انہیں ہمیشہ پیشہ ورانہ طور پر ساؤنڈ اور اچھے لوگ پایا ہے، جس بھی حیثیت سے وہ کام کر رہے ہوں میرے ساتھ۔ پھر فرماتے ہیں ڈیڈ آنیسٹ، اور پھر وہ پرلے درجے کے دیانتدار بھی ہوتے ہیں، اینڈ ویری ویل بیہیوڈ، اور بہت اچھا برتاؤ کرنے والے بھی۔ موسٹ آف دیم آر ویل ایجوکیٹڈ اینڈ ویل پلیسڈ ان پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹرس، اور اکثر ان میں سے جو ہیں وہ اچھے پڑھے لکھے اور پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں اچھی جگہوں پر پائے جاتے ہیں یا ان کی پوسٹنگ ٹھیک معقول ہوتی ہے۔ بٹ آئی فیل ٹو گیٹ اے سیٹسفیکٹری رپلائی، اور کہتے ہیں کہ لیکن مجھے اس کا کوئی مطمئن کرنے والا جواب نہیں ملا فرام اینی ون آف دیم آن مائی کویسچن اباؤٹ اوریجنل اسکرپچرز ریٹن بائی فاؤنڈر آف احمدیت۔ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بانی جماعت احمدیہ ہیں ان کی اصل جو تحریریں ہیں ان کے حوالے سے میرا ایک سوال تھا جس کا مجھے جواب نہیں مل رہا، which is why I am contacting you for my guidance and that of many like me۔ کہ مجھ جیسے کئیوں کو اگر یہ سوال ہوگا تو اس کا جواب دیں آپ۔ These questions are mainly based on various books written by anti-Ahmadi Islamic scholars۔ ہمارا یہ سوالات جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کہتے ہیں ان کی بنیاد جو احمدیہ مخالف مسلمان اسکالرز ہیں ان کی تحریروں پر مبنی ہوتے ہیں ہمارے سوال، which is number 1، پہلا یہ why original scriptures like براہین احمدیہ etc. have not been translated in English and made available to non-Ahmadis worldwide like Muslims did in case of Quran۔ کہ جس طرح قرآن ترجمہ کر کے تو پوری دنیا میں اویلیبل ہے، تو اسی طرح سے انہوں نے اصل جو ماخذ اور اصل کتابیں ہیں لائک براہین احمدیہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ ترجمہ کر کے تو انگریزی میں پوری دنیا کے نان احمدی لوگوں کو، مسلمانوں کو کیوں اویلیبل نہیں ہیں۔ دے کلیم، اب یہ جو غیر احمدی مخالف اسکالرز ہیں ان کا دعویٰ ہے، ان کے بقول یہ فرما رہے ہیں کہ دیٹ ٹرانسلیشن آف آل اوریجنل رائٹنگس آف دی فاؤنڈر آف احمدیت از پرپزلی ناٹ بینگ ڈن بیکاز، کہ ان کی جو مرزا صاحب کی مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت احمدیہ کی جو تحریریں ہیں ان کو انگریزی میں جان بوجھ کر ترجمہ نہیں کیا جا رہا بیکاز اٹ ول ایکسپوز سم انڈیزائربل ٹریٹس آف ہز پرسنالٹی، کہ اس سے ان کی شخصیت کے
کچھ ناپسندیدہ پہلو اور گوشے سامنے آئیں گے، اور if the said translation exists، کہتے ہیں کہ اگر کچھ ایسی ٹرانسلیشنز اویلیبل ہیں، پلیز شیئر لنک فرام ویئر وی کین گیٹ، کہ یہ بتائیں کہ ہم انہیں کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، they also claimed that as many prophecies of founder of Ahmadiyyat proved wrong، کہ مرزا صاحب کی بہت سی پیش گوئیاں چونکہ غلط ثابت ہوئیں، اینڈ untrue اور نادرست اور سچی ثابت نہیں ہوئیں in his lifetime، ان کی اپنی زندگی میں، and the abusive language used in his original scripture is not matching up with any other scriptures attributed to earlier prophets، اور جو زبان انہوں نے استعمال کی وہ چونکہ ایبیوزو تھی، گالیاں تھیں، وہ اچھی نہیں تھی، اور وہ کسی طرح بھی اس سے پہلے کے جو پروفٹ گزرے ہیں ان کی کتابوں میں اس طرح کے نمونے پائے نہیں جاتے زبان کے۔ therefore he cannot be a prophet، اس لیے وہ پروفٹ نہیں ہو سکتے، وہ خدا کا بھیجا ہوا فرستادہ اور نبی نہیں ہو سکتے مرزا صاحب بانی جماعت احمدیہ۔ Please explain and give a befitting and satisfactory reply in an upcoming video and oblige۔ یہ بات وہ 3-4 دفعہ اس طرح لکھ چکے ہیں، میں نے ان کے جو میسیج ہے اس کی زبان کو دیکھا، وہ زیادہ تر میں اس پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ خود ان کی زبان ہی ایبیوسو تھی یا بلو دا ڈگنیٹی تھی، نہیں، انہوں نے جو ان کو فیل ہو رہا تھا، ایٹ لیسٹ میرا ان سے اس طرح سے رابطہ نہیں ہے، میں ان کو پرسنلی نہیں جانتا، ان کا مجھ سے رابطہ میری یہ گفتگو سن کے ہے، اور احمدیت کا تعارف ان کو ان اپنے احمدی کولیگز کی شخصیتوں کی صورت میں ہے جن کے بارے میں وہ پہلے رائے دے چکے ہیں کہ ان کو میں نے پروفیشنلی اچھا پایا، اور یہ ہو سارا۔ مین سوال ان کے 2 ہیں، ایک یہ کہ مرزا صاحب کی جو تحریریں ہیں وہ کیوں ساری کی ساری انگریزی میں اویلیبل نہیں ہیں عام نان احمدی کے لیے، اور پھر وہ چونکہ پہلے اس مفروضے پہ بنیاد رکھ کے کہ وہ نہیں ہیں، اور پھر اس لیے نہیں ہیں بقول غیر احمدی اسکالرز کے مسلمان جو ان کے نزدیک اسکالرز ہیں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مرزا صاحب کی زبان ایسی تھی، وہ ایبیوزو لینگویج استعمال کرتے تھے، اور اس میں ایسی چیزیں ہیں جو ان کی شخصیت کے ایسے گوشوں کو بے نقاب کرتی ہیں جو آج کے احمدی لائم لائٹ میں لانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ اس کے بعد وہ ان کے اس نبی کے یا خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہونے کے سٹیٹس کو ڈیفینڈ اور جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے۔ یہ ہے ٹوٹل ان کے سوال کی نوعیت۔ اگر میں درست سمجھاؤں اور جو میں نے ان کا اوریجنل پڑھ کے سنایا ہے، آپ اس سے اندازہ بھی لگا سکتے ہیں، اسی لیے میں نے ان کی تحریر انگریزی میں تھی وہ ساتھ ساتھ پیش بھی کر دی ہے۔ شوکت محمود صاحب، پہلی گزارش یہ ہے کہ اب سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہوگا۔ پہلا میں یہ عرض کر دوں کہ میرا تعارف یا میری جو حیثیت ہے وہ کسی طرح سے بھی جماعت احمدیہ کے ترجمان یا ان کے نامینیٹڈ اہل علم جیسے وہ علماء ہوتے ہیں جماعت کے، وہ نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پر جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اس کے مطابق میں نے اس کو پڑھنا ضروری سمجھا، اور اس لیے ضروری سمجھا کہ ایک شخص پر میں اس زمانے کا مسیح موعود اور مہدی موعود اور خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی کا ٹائٹل رکھنے والا انسان ہے، اس پہ اوپر میں نے ایمان لایا ہوں، ان کی بیعت کی ہے، تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا کہا، کب کہا، کیسے کہا، اس میں کیا کیا تشریحات ہیں، اور ان کی گفتگو کے اور ان کے تحریروں کو مقدور بھر مجھے پڑھنا چاہیے، مجھے اس کا علم ہونا چاہیے، صرف طاہر احمد بھٹی کو نہیں، ہر احمدی کو، جس کو جتنی توفیق ملے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے شعور ودیت فرمانے میں اور انسانوں کو انڈرسٹینڈنگ عطا کرنے میں کسی طرح سے کسی بخل سے کام نہیں لیا، اور انسانوں کی طرف انسان اسی لیے نبی اور رسول اور فرستادے بنا کے بھیجے جاتے ہیں کہ وہ انہی کی نوع سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک ہی اسپیشی سے ان کا تعلق ہے، ایک ہی
کلاس سے ان کا تعلق ہے، ان کی زبان، ان کا بیہیویئرز، ان کے نشست و برخاست اور وہ معاشرتی عادات و خصائل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اس لیے انبیاء کو سمجھنا، ان کے اوپر ایمان لانا اور ان کی بات پہ غور کرنا اور پھر ان کے بیان کردہ معارف کی تہوں میں اترنا انسان کے لیے بالکل آسان ہوتا ہے۔ یہ کوئی تکلیف ما لا یطاق، یعنی ایسی کوئی تکلیف اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی عام انسانوں پر جن کی طاقت ان کو خدا تعالیٰ نے عطا نہیں کی۔ اس وجہ سے ہر احمدی کا اس زمانے میں یہ فرض ہے کہ وہ مرزا صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو پڑھیں بھی اور اس کو سمجھیں بھی، اور عام مسلمان جو ہے اس کا بھی کام ہے کہ اس کی طرف جو پیغام آیا ہے وہ چاہے قرآن کی صورت میں ہے، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، سابقہ انبیاء کے صحائف میں سے جو چیزیں ہیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب ہوتی ہیں ان کو ایک رسپیکٹ اور ایک ڈیو ڈگنیٹی کے ساتھ ان کو وصول کرنا، ان کو سمجھنا، ان پہ غور کرنا، یہ بالکل نارمل بات ہے۔ آپ نے بھی اسی نقطہ نظر سے ضرور ایسا کیا ہوگا۔ اب آپ کا اگلا سوال ہے کہ جی وہ انگریزی میں کیوں اویلیبل نہیں ہے؟ پہلا تو گزارش یہ ہے کہ جتنی ممکنہ حد تک تحریریں میرے ذاتی علم میں ہیں وہ ترجمہ ہوتی ہیں اور کرتی ہے جماعت، لیکن جماعت نے پرائیورٹائز کیا ہوا ہے۔ پرائیورٹائز اس طرح کیا ہوا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ قرآن شریف کو اہمیت دیتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے بعد وہ فرمودات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف مواقع پر یا مختلف موضوعات پر جو احادیث ہیں ان کے تراجم کو ایکسٹریکٹس کی صورت میں جتنا ممکن ہے وہ کر چکے ہیں، باقی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود یعنی بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کے لیے جو مختلف موضوعات پر انہوں نے فرمایا وہ سلیکٹڈ تحریریں بھی ترجمہ کی جاتی ہیں، وہ کتابیں بھی ترجمہ کی جاتی ہیں۔ مجھے زیادہ تفصیل سے اگر میں نہ بھی کہوں تو اتنا مجھے پتہ ہے کہ چودھری محمد علی صاحب مرحوم کو تو آخری جو ان کی عمر کے 10-12 سال تھے وہ تو ایکسکلوسیولی اس مقصد کے لیے گزرے تھے کہ وہ حضرت مسیح موعود اسلام کا علم الکلام جو ہے ان کی کتابیں ان کو زیادہ سے زیادہ ٹرانسلیٹ کر جائیں، اور وہ کرتے رہے تا دم آخر۔ اس زمانے میں بھی چشمہ معرفت کے اوپر، براہین احمدیہ کے اوپر، ان کے اوپر کام ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت میر داؤد احمد صاحب مرحوم نے ایک کمال یہ کیا تھا اپنی زندگی میں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی اپنی تحریروں کی روح سے ایک کتاب تھی بہت ضخیم، جس میں انہوں نے ممکنہ حد تک موضوعات کو تلاش کر کے ان کو یکجائی صورت میں پیش کر دیا تھا۔ وہ 800-900 صفحے کی کتاب تھی، بعد میں 2 جلدوں میں بھی چھپی۔ وہ اس کتاب کا ترجمہ بھی انگریزی میں پچھلے دنوں میں ایک نوجوانوں کے ساتھ امام جماعت احمدیہ موجودہ خلیفہ خامس مرزا مسرور احمد صاحب جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے بھی کسی بچے کو یہ ریفر کیا تھا کہ وہ کتاب بھی انگریزی میں ہو چکی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو۔ اس میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں 1 2 4 کتابیں نہیں ہیں، وہ 85 کے قریب ہیں۔ آپ نے براہین احمدیہ کا نام لیا، براہین احمدیہ خود پہلے 4 حصوں میں چھپی تھی سب سے ابتدا میں، اور پھر اس کا حصہ پنجم جو ہے وہ ان کی وفات سے ذرا پہلے کے سالوں میں انہوں نے آخر پہ، یعنی باقی درمیان میں کتابیں لکھتے رہے، چھپتی رہیں، لکھتے رہے، چھپتی رہیں، اور وہ حصہ پنجم جو ہے وہ چھپا پھر اینڈ پہ۔ پھر ان کے اندر جو روانی موضوعات ہیں وہ اپنی ذات میں بہت سی کتابیں مختلف ایشوز کے اوپر مختلف طریقے سے وہ ہینڈل کرتی ہیں، وہ بات کرتی ہیں، ایشوز کو ٹیک اپ کرتی ہیں۔ ان میں سے فوری طور پر جو ممکن تھا وہ یہی تھا کہ اب وہ اتنا ضخیم خزانہ ہے، پھر ان کے اپنے ملفوظات ہیں، یہ سارے کے سارے یکجائی صورت میں اگر جماعت ابھی تک پیش نہیں بھی کر سکی انگریزی میں تو وہ ان کے اوپر کام ہو رہا ہے، لیکن جو اویلیبل ہیں وہ ان کی الاسلام پر بھی اویلیبل ہیں، جتنا حصہ ٹرانسلیٹڈ ورژن میں موجود ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایک آپ کی بات کا یعنی جو الزام لگایا جاتا ہے اس کا ایک جواب یہ دیا جا سکتا ہے، اور وہ بالکل واضح ہے کہ جو لفظ مرزا صاحب نے اپنی زندگی میں لکھ کے اپنی کتابوں کی صورت میں چھپوا دیے، کیا اب جماعت احمدیہ ان کو چھپاتی ہے؟ پہلا تو اس کا یہ جواب ہے کہ
حضرت مرزا صاحب کی زندگی میں ہی ان کی جو کتابوں کے ایڈیشن تھے وہ صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ برٹش میوزیم لائبریری تک، لنڈن اور برطانیہ کی لائبریریوں تک کو بھجوائے جا چکے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن جن کو انہوں نے ایڈریس کیا تھا ان کے لیے اس زمانے میں بھی مفتی محمد صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح کے جو اسکالر تھے، انگریزی دان حضرت مولوی شیر علی صاحب، وہ ساتھ ساتھ بھی ترجمہ کروا کے جو یورپ اور امریکہ کے اخباروں میں بھی خط چھپتے تھے، بحث چھپتی تھی۔ پھر وہ ڈاکٹر الیگزینڈر ڈوئی کے زمانے میں تو جو کچھ انگریز پریس نے لکھا ہے وہ اب تاریخ کا حصہ ہے۔ پھر ان کی جو اسلامی اصول کی فلسفی تھی پوری کی پوری کتاب، اس کا ترجمہ اس زمانے میں لیو ٹالسٹائی جیسے رائٹر نے بھی اس کے ریویوز پڑھ لیے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر اس کے اپنے بیانات بھی موجود ہیں جو چھپے ہوئے ہیں اخباروں میں۔ سر ظفر اللہ، مجھے یاد ہے کہ اب کچھ چیزیں بتانی پڑتی ہیں۔ ایک سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ کے پادری تھے مسٹر جان ڈیورو، وہ پاکستان آئے ہوئے تھے، ان کا لاہور میں مجھ سے تعارف ہوا، ہماری ملاقاتیں نہیں، پہلے انہوں نے مجھے اپنے چرچ میں دعوت دی، پھر میں نے ان کو روا آنے کے لیے دعوت دی، پھر وہ روا آئے۔ رات دیر تک جو محمد علی صاحب سے بھی گفتگو رہی، اگلے دن انہوں نے جامعہ بھی وزٹ کیا اور بھی جگہوں پہ گئے۔ جو واپسی پہ جب ان کو میں نے کتاب تحفہ دینی تھی تو میر محمود احمد صاحب ناصر جو پرنسپل تھے جامعہ کے، ابھی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر اور صحت میں برکت رکھے، اور حدیث کے اجل اسکالر ہیں، تو وہ وہاں مجھے جاتے ہوئے کہیں مل گئے، کہتے ہیں وہ تمہارا مہمان تھا، اس کو میں نے کہا جی اس کے لیے یہ کتاب میں سوچا ہے تو یہ اس کو تحفہ دوں، اسلامی اصول کی فلسفی۔ تو میر صاحب نے مجھے روک کے تو کہا کون سی ہے، میں نے دکھائی، دیکھ کے کہتے نہیں یہ ترجمہ اچھا نہیں ہے، وہ دوسرا ترجمہ سر ظفر اللہ خان صاحب نے جو کیا ہے وہ دو ان کو۔ میں نے کہا وہ مجھے یہاں سے ملا نہیں، تو کہتے ہیں اچھا۔ فوراً انہوں نے جامعہ کی لائبریری میں جو ریکارڈ میں ویسے لائبریری کی جو کتاب تھی وہ ایز اے پرنسپل اس کو وہاں سے رائٹ آف کر کے مجھے کہا کہ یہ ان کو دو، جامعہ کے لیے ہم اور منگوا کے رکھ لیں گے۔ وہ کتاب جب ان کے پاس چلی گئی، وہ خط ابھی تک میرے پاس موجود ہے۔ وہ ڈیٹرائٹ میں واپس گئے، مشیگن سے ان کا مجھے خط آیا، اور اس میں یعنی آل دا وے پاکستان انہوں نے خط لکھا، کہتے ہیں وہ جو تم نے مجھے کتاب دی تھی وہ تو اب میرے گھر میں روک ہی نہیں رہی، وہ ایک سے دوسرے میں مانگ کے لے جاتے ہیں، پھر تیسرے، تو حتیٰ کہ اب میں نے یہی سوچا ہے کہ جو اس کی ڈیمانڈ اتنی ہے کہ میں وہ لائبریری میں رکھوا دیے، اور اب مجھے لیے ذاتی جو نسخہ ہے وہ اگر تم مجھے اور ارینج کر کے دے سکو تو یہ ایک کاپی مجھے اور بھیج دو۔ اور اس زمانے میں انہوں نے خط میں مجھے $5 ڈال کے پوسٹل ایکسپینسز کے لیے بھیجے، یہ 1991-2 کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو خیر پھر اس وقت جو طریقہ تھا، میں نے ان کو جو ہمارا امریکہ میں مشن ہاؤس ہے وہاں کا ایڈریس اور وہ سارا کچھ رابطہ کروایا، اور پھر وہاں سے مجھے پتہ بھی چل گیا۔ گزارش یہ ہے کہ جب مفتی صاحب آئے تھے پہلی دفعہ امریکہ، تو وہ بھی تو جو کتابیں ساتھ لے کے آئے تھے وہ اردو میں تو نہیں امریکنوں کے لیے لے کے آئے تھے، وہ بھی اویلیبل انگریزی میں ہی تھیں، وہ ساری کی ساری جتنی ان کے پاس تھیں۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ ابھی ہم پورا روحانی خزائن کا جو سیٹ ہے 21 جلدوں میں، وہ سارے کا سارا تو میرے علم میں نہیں ہے کہ ابھی تک ترجمہ ہوا ہو، لیکن جتنا ہو چکا ہے وہ اویلیبل ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جی ان کی ابیوسو لینگویج تھی۔ اس پہ میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ حضرت مسیح کی انجیلوں میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اس زمانے کے جو حرام کار ہیں ان کو کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا۔ یہ سارے کے سارے جتنے الفاظ آپ آج سو کالڈ مسلم اسکالرز جو ہیں وہ مرزا صاحب پر الٹا کے تو وہ طنز کرتے ہیں یا آپ جیسے شریف النفس لوگوں کو بتاتے ہیں، یہ الفاظ پہلے اسکرپچرز میں موجود ہیں۔ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، کہ اس وقت کے ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ اب وہ جو آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہے، آپ کسی کو کتا کہہ دیں، کنجر کہہ دیں، جو بھی آپ کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں وہ نکال لیں، لیکن بہرحال وہ پھر بھی کسی جگہ فال کرے گا نا وہ بندہ جس کو آپ نے یہ زبان استعمال کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شر من تحت ادیم السماء، کہ زمین آسمان کے نیچے کسی کا آپ جو بھی بدترین نام رکھ لیں وہ اس سے بھی بدترین ہے۔ تو یہ سخت الفاظ، اور کونو قردۃ خاسئین، تو جو ہے سور اور بندر جو ہے وہ تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں خود فرمایا۔
اس لیے یہ مین بات یہ ہے کہ عیسائی عقیدے کے اوپر تو 70 میں جو دورہ مغرب ہو رہا تھا اس میں قصر صلیب کانفرنس ہو رہی ہے، اور اس وقت کے خلیفہ جو ہیں ان کے ساتھ ایم احمد بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس حال میں، ہوٹل میں تصویریں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں، کاروائی بھی سنی پڑی ہوئی ہے، اس میں سر ظفر اللہ خان بھی بیٹھے ہیں، اس میں امام مسجد جو لنڈن کے رفیق خان صاحب وہ بھی تھے، اور امام جماعت احمدیہ خلیفۃ المسیح الثالث بھی موجود تھے، اور قصر صلیب کانفرنس ہے کہ یعنی اس کا نام ہی اس کا یہ ہے کہ صلیب توڑنے والی کانفرنس۔ تو ان کے صلیبی عقیدے کے بطلان اور ان کو یہ کہنا پھر کہ تمہارا یہ عقیدہ غلط ہے، اور ٹرینٹی کے اوپر باقاعدہ اس کو دلائل سے توڑ کے دکھانا تثلیث کو، اور توحید کو ان کے قلب لشکر میں جا کے جاگزین کرنا، یہ کام تو مرزا صاحب کر رہے تھے، آج بھی جماعت احمدیہ کر رہی ہے۔ جنگ مقدس جو پادری عبداللہ آتھم کے ساتھ جتنی باتیں ہوئی ہیں وہ بھی اویلیبل ہے۔ پھر ملکہ برطانیہ دورہ کرتی ہے ہند کا، تو ان کو تحفہ کیسریہ کے نام سے یہ کتاب لکھ کے پوری اس کو پیش کی جاتی ہے جماعت احمدیہ کے وفد کی طرف سے جا کے، جو ان کے پاس ابھی تک محفوظ ہے، اور اس میں اس کو تو بھی کر کے کہے کہ اے ملکہ تو توبہ کر۔ اس وقت آپ کے مطلب جو سو کارڈ مسلم پولیٹیکل تھاٹ کے لوگ ہیں یعنی علامہ اقبال سمیت، وہ تو قصیدہ لکھ رہے تھے اس وقت ملکہ کا، اور وہ قصیدہ اس وقت چھپا ہوا ہے۔ گزارش صرف یہ ہے کہ جماعت احمدیہ اپنے بانی کی کتابوں کے معاملے میں اس حد تک محتاط ہے کہ اگر پہلے ایڈیشنز میں کسی جگہ از ایم آر کا کوئی لفظ غلط چھپ گیا تھا، تو جماعت نے ایک اصولی فیصلہ رکھا ہوا ہے کہ بانی جماعت احمدیہ کی کتابوں میں ان غلطیوں کی تصحیح بھی نہیں کی جائے گی، نیچے فٹ نوٹ میں لکھا جائے گا کہ یہاں لگتا ہے صاحب کاتب ہے، اور دلیل ان کی یہ ہے کہ پہلے درستیوں سے تحریف کا رستہ کھلتا ہے۔ وہ میٹیریل سارے کے سارے اسی طرح محفوظ ہیں، ہر زمانے میں، ادھر جرمنی میں ہیں ہم تو یہاں پر بھی اس کے تراجم موجود ہیں جرمن زبان میں، اور جو انگریزی دان طبقہ ہے ان کے لیے انگریزی میں ترجمے کر رہے ہیں، جو عربی دان طبقے ہیں ان کے لیے عربی میں ترجمے ہو رہے ہیں، فرینچ میں ہو رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان کے اوپر پردے ڈالنے ہوتے تو میرے بھائی یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم دنیا میں، یا تو یہ ہے کہ ہم ان کو ڈمپ کر کے ڈیچ اوے کر چکے ہوں۔ ہم مرزا صاحب کی ساری کتابوں کو بعین ہی بجن سے ہی ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور خلفائے احمدیت اپنی بنیاد اپنی تقاریر کی جو ہیں وہ ان کتابوں پر رکھتے ہیں، نہ کہ مرزا صاحب کا تعارف اپنی تقریروں سے کرواتے ہیں۔ ان کی تقریریں اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں، ان کے خطابات اپنی اہمیت ہے ان کی، لیکن وہ بھی کسب فیض بنیاد اسی سے کرتے ہیں۔ سب وہ عبید اللہ علیم صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا کہ سب سخن کے جام بھرتے ہیں اسی سرکار سے، جس پہ اب جتنا کھلے میخانہ ہے گفتار دوست۔ تو اس لیے یہ آپ شریف الطبع ہیں، آپ کی گفتگو بڑی اچھی تھی، آپ نے جائز طور پر بات کی۔ alislam.org جو ہے وہ ویب سائٹ ہے جو پاکستان میں بین ہے مگر ادھر اویلیبل ہے، آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ کو یہ بھی عرض کر دیں کہ ایک غلطی کا ازالہ یا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کتابیں تو پنجاب گورنمنٹ نے 2 دفعہ بین کی ہیں، اور ان کو بین توڑوانے کے لیے پتہ نہیں کس لیول پر جماعت کو کوششیں اس زمانے میں کرنی پڑی۔ اب وہ ساری کی ساری کتابیں، یعنی ہم نہیں چھپا رہے، آپ پاکستان میں بین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کس لیے بین کی ہوئی ہیں؟ معاملہ اس کے الٹ ہے، ہم پیش کرتے ہیں، ہم سنانا چاہتے ہیں، ہم بتانا چاہتے ہیں۔ اچھا آپ تو اردو دان ہیں، آپ تو سمجھ سکتے ہیں، آپ ایسے کریں کہ براہین احمدیہ اردو میں تو 100% ساری کی ساری اویلیبل ہے، اور روحانی خزائن کے نام سے 21 جلدوں میں پورا سیٹ مرزا صاحب کی ساری تحریروں کا بھی موجود ہے۔ ملفوظات کے نام سے 5 جلدوں میں وہ پورا سیٹ موجود ہے ان کی گفتگو کا، جو اس زمانے سے مرتب ہوئی تھی ڈائریوں سے۔ پھر ان کے خطوط تک اسی طرح اویلیبل ہیں۔ مکتوبات احمد جو ہے وہ حضرت مرزا صاحب کی خط و کتابت کی 2 جلدیں تو میرے پاکستان ہوتے ہوئے اویلیبل تھیں۔ برسبیل تذکرہ بتا رہا ہوں کہ وہ ایک ایسے ذاتی اور اتنے تھارو قسم کے خطوط تھے کہ میرے ایک غیر احمدی دوست نے پڑھے تو وہ خط پہلی جلد پڑھ کے کہتا ہے کہ کوئی جھوٹ ہوندا تے تسی یہ کتاباں چھاپ نہیں ہو سکتے، کہ اگر اس میں آپ لوگ جھوٹے ہوتے تو آپ ان کی یہ گفتگویں چھاپ نہیں سکتے تھے۔
اس لیے وہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں، اور آپ ابتدا میں جو اردو میں اویلیبل ہیں وہ پڑھ لیں، اور جو ترجمہ ہو چکی ہیں وہ انگریزی میں اویلیبل ہیں، باقی جماعت کر رہی ہے اور آئندہ زمانوں میں بھی کرے گی انشاءاللہ۔ ترجمے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو نثر ہے وہ جاننے والے جانتے ہیں۔ آئینہ کمالات اسلام آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ چشمہ معرفت پڑھ کے دیکھ لیجئے، حقیقت الوحی پڑھیں، وہ نثر ایک خاص سطح کی ہے، اس کو انتہائی ذمہ داری کا مقام آتا ہے، کہ مطلب اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس کرتے گئے تو جو بھی منہ میں آیا وہ آپ نے لکھ دیا، وہ یعنی خلفاء تک جو ہے وہ اس کو کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس اوریجنیلٹی کے قریب ترین ہے کہ نہیں۔ تو وہ جو ترجمے میں کسی بھی بڑی تحریر کے لیے مسائل ہیں وہ ہمیں بھی ہیں، اس سے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ اگر ہم نے ان کی وہ چیزیں چھپانی ہوتی، چھاپنی نہ ہوتی بلکہ چھپانی ہوتی، تو ہمیں اس زمانے میں ان کے پہلے ایڈیشن جو تھے وہ برطانیہ کی لائبریریوں تک میں محفوظ کروانے کی کیا ضرورت تھی، اور اب تو خیر ہیں ہی ہر جگہ اویلیبل۔ یعنی یہاں جرمنی میں، اب آپ نے پوچھا ہے تو میں بتا دوں کہ جسٹ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ وہ لمیٹڈ سا ایڈیشن ایک چھپ کے آ رہا تھا، اور میرے کوئی دوست جو فرینکفرٹ سے ذرا دور رہتے ہیں تو ان کا مجھے فون آیا کہ یار آپ قریب ہو تو وہ جو مرکز ہے یہاں پہ جرمنی میں بتایا جماعت کا، تو وہاں پہ میرے لیے ایک پورا سیٹ بک کروا دینا۔ چیزیں جو چھپتی ہیں وہ ہم پیش کرنے کے لیے ہی چھاپتے ہیں، اور جو جرمن زبان والے ہیں ان کو جرمن زبان میں اویلیبل ہیں، وہ آپ شریف عہدے صاحب کو وہاں رابطہ کر کے دیکھیں، وہاں آپ کو عربی میں بھی مل جائیں گی۔ برطانیہ میں رابطہ کر لیں، مطلب وہاں سے آپ کو جو انگریزی میں اویلیبل ہیں وہ مل جائیں گی۔ جن پہ سوال آئے گا وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ابھی باقی ہیں وہ آگے ترجمہ ہو جائیں گی۔ لہٰذا یہ جو ہے نا، مطلب پہلے ہمارے لیے انہوں نے کون سی کوئی اچھی بات کہی ہوگی، راہ سوال کہ جی وہ انہوں نے پیش گوئیاں کی تھی وہ پوری نہیں ہوئی ہیں۔ ایک تو اس کا اصولی جواب یہ ہے کہ کسی بھی خدا تعالیٰ کے فرستادے کی پیش گوئیوں کو کبھی بھی ان کے زمانے میں لوگ یہ نہیں کہتے کہ وہ پوری ہو گئی ہیں۔ وہ سارے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف میں صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ مطالبے تو اس سے کرتے ہیں، تو ان سے کہا کہ نشان تو میں دکھا دوں لیکن تم لوگوں نے ماننے کوئی نہیں ہے۔ اور پھر جیسی وہ باتیں کہتے تھے کہ تیرا سونے کا گھر ہو تو آسمان پہ چڑھ جائے، یہ اصل میں خدا تعالیٰ کے فرستادے اور اس کے بھیجے ہوئے کے مقابل پر جو صرف پہلے آپ قرآن شریف سے پڑھ لیں کہ قرآن کریم میں جو باتیں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ان کے منکرین نے کی ہیں، کیا یہ آپ کے سو کالڈ مسلم اسکالرز جو ہیں وہ اس سے ملتی جلتی باتیں ہی کر رہے ہیں؟ باقی کردار کے گوشے اور وہ تو کردار کے گوشے میں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ رحم کرے ان کے اوپر۔ یہ جو اس وقت جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا ہوا، تو وہ ان کے کردار کے کون سے گوشے آپ کو بتاتے رہتے ہیں اور آپ وقتاً فوقتاً پڑھتے بھی ہیں۔ منکرین کا اس طرح کی یاوہ گوئیاں جو ہیں وہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ کرتے آئے ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے تھا۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ آپ کوئی مکمل کتاب پڑھیں۔ ابھی ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ میں پچھلے دنوں ہی آپ جیسے ہی ایک اور شریف النفس تھی، ہمارے ایک دوست، ان کی صاحبزادی ہیں، تو ان کو ہم نے یہ کہا کہ آپ یہ دعوت الامیر پڑھ لیں، اور اب وہ جو دعوت الامیر پڑھنے بیٹھی تو پہلے تو مجھے اس نے بتایا کہ یہ 397 صفحے کی کتاب ہے PDF میں، اور اس نے اس میں سے کوئی 25 صفحے پڑھے ہیں، تو 25 صفحے میں اردو میں پڑھتے ہوئے پیدائشی پاکستانی اور پیدائشی اردو سپیکنگ، اردو بولنا، اردو زبان تھی۔ تو میرے پاس کم از کم کل یا پرسوں کوئی 10-15 اسکرین شاٹس بھیجے کہ اس لفظ کا کہ یہ نہیں، منزہ اور تنزیہ کا لفظ بھی نہیں پتہ تھا، اور اسی طرح کئی چیزیں کہ اس کا کیا مطلب، مواعظ کیا ہے، میں نے کہا وہ واعظ والی جمع مواعظ۔ تو فرق ہے کہ آپ صرف اردو اتنی مشکل ہے اس زمانے کے ہمارے جو نسلیں ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ انگریزی میں ہم نے 100% کیوں نہیں کیا؟ جناب ہم لگے ہوئے ہیں، جتنا ہو گیا ہے وہ پڑھ لیں، جتنا رہ گیا ہے وہ آ جائے گا۔ اردو میں تو آپ کو سارے کا سارا اویلیبل ہے، تو آپ کم از کم اتنا تو کریں کہ آپ آل اسلام پہ جا کے وہ سارا سیٹ اردو میں اویلیبل ہے۔ آپ پہلے وہ گالیاں اور وہ جو ان کی گوشے ہیں
شخصیت کے، وہ آپ اردو میں خود پڑھ لیں، آپ دیانتداری سے لوگوں کو بتا سکیں گے کہ یار میں نے پڑھا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسی کا ترجمہ ہونا ہے نا انگریزی میں بھی. تو اس لیے آپ کی اس طرح توجہ سے بات کرنا اور کمپلیمنٹ دے کے جو آپ نے خوبیاں دیکھی ہیں ان کے اظہار کے ساتھ آپ نے سوال پوچھا تھا. بیفٹنگ اور سیٹسفیکٹری آنسر کی میں کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا. کیوں؟ میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ اتنی چیزیں اویلیبل ہیں، اتنی ابھی میرے علم میں نہیں ہیں. باقی جو اطمینان ہے وہ تو انسان کو اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے. البتہ ایک جملے پہ میں اب بات ختم کرتا ہوں، بات کافی لمبی ہو گئی ہے، کہ آپ نے ان کو جن کو ڈیڈ آنیسٹ کہا ہے اور اچھے پروفیشنل کہا ہے اور اچھا ان کو کمپلیمنٹ دیے ہیں، ایک بد کردار اور بدتینت اور دنیا کو گمراہ کرنے والا اور خدا پہ جھوٹ بولنے والا اور انبیاء اور ان کی امتوں کے لیے گالیاں اور بدزبانی کو عام کرنے والا اور ایسی کتابیں لکھ کے جانے والا کہ جو ہم آج پیش ہی نہیں کر سکتے اس لیے چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی تربیت کے نتیجے میں اس طرح کے ویل بیہیوڈ، پروفیشنلی ساؤنڈ اور ڈیڈ آنیسٹ جو آپ نے الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ ہیومن سٹف بددیانتوں اور بدتینتوں کے ذریعے نہیں پیدا ہوا کرتا، کیونکہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، یہ انجیل کا جملہ ہے. اور عق کے بوٹے کے اوپر آم نہیں لگتے. مرزا صاحب نے جس طرح کے لوگ آپ بتا رہے ہیں آپ کے ارد گرد احمدیوں کی شکل میں، وہ جو پیدا کیے ہیں، تو اصل میں ان کا کریکٹر اسی کو بڑھا کے دیکھنا پڑے گا آپ کو. جو اپوننٹس آف احمدیت، مخالفین احمدیت آپ کو بتا رہے ہیں، وہ اسی بات سے آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں ہم چھپا رہے ہیں اور کتابیں بین بھی وہی مسلمان اسکالر کرواتے ہیں. یعنی ہمارے اوپر یہ الزام ہے کہ جی ہم وہ کتابیں دکھاتے نہیں ہیں اور انگریزی میں نہیں کر رہے ان اسلامی اسکالرز کی بقول، اور وہ خود حکومتوں کو جا کے کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی کتابیں بین کریں اور احمدیوں کا لٹریچر بین کریں، ان کی تبلیغ بین کریں. یہ جو میں نے آج آپ سے باتیں کی ہیں، یہ باتیں پاکستان میں کسی زمانے میں ویسے ہی جھوٹا الزام سن کے لوگ روا آ کے پوچھ کے چلے جاتے تھے، آدھے ان میں سے احمدی ہو جاتے تھے، بات سمجھ میں آ جاتی تھی. ہماری تبلیغ بین کروائی، کتابیں بین کروائی ہیں، ان کتابوں کو ان اویلیبل کروایا ہے، چھاپے مار کے پریس بند کروائے ہیں، اخبار بند کروائے ہیں. یہی بات بتاتی ہے کہ وہ دوغلے اور جھوٹے اور منافق ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی جو شریفانہ کریوسٹی ہے اس کو برکت دے، آپ کو اس حسن ظن کی جزا دے. میں نے ویسے بھی اس پلیٹ فارم سے میں ایکسکلوسیو جو عقائد و کلام اور سوال و جواب والی مجلس کا رنگ نہیں دے سکتا اس کو، اور میرا منصب بھی یہ نہیں ہے. جماعت احمدیہ کا ایک پورا سیٹ اپ ہے، ان کا سسٹمز ہیں، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن بینگ این احمدی، اور آپ نے مجھ سے چونکہ کئی دفعہ اتنی شرافت سے اور اتنی تہذیب سے سوال کیا تھا، تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کتابیں ساری اویلیبل ہیں، ترجمے مقدور بھر جن کتابوں کے ہو چکے ہیں وہ اویلیبل ہیں، جن کے نہیں ہوئے وہ ہو رہے ہیں. وکالت تصنیف اور بعض شعبے ہیں جن کا کام ہی صبح شام یہ ہے کہ وہ ترجموں کے اوپر لگے ہوئے ہیں. باقی اوریجنل چونکہ آپ کو اویلیبل ہے اور ویب سائٹ سے بھی اویلیبل ہے، پی ڈی ایف میں بھی اویلیبل ہے، جماعت کے ہر ملک میں جو مراکز ہیں وہاں پہ بھی رابطہ کریں تو وہاں سے بھی اویلیبل ہے. لنک وغیرہ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا نا، alislam.org، اس سے آپ جائیں، وہاں پہ ہر چیز آپ کو مل جائے گی، اور وہی ویب سائٹ ہے جو پاکستان میں پی ٹی اے نے بند کی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ ہم ہیں مطلب کہ دوری اور تیری طے رکھنے والے جھوٹوں اور منافقوں سے ہمارا واسطہ ہے. اس میں آپ جیسا کوئی قطرہ بارش کا جب آتا ہے خوشی بھی ہوتی ہے اور تھوڑا سمجھ بھی نہیں آتی کہ اب ہم کیا کہیں، کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا والی بات ہو جاتی ہے. اویلیبل ہے سارا کچھ، اور مرزا صاحب کی کتابوں کا ایک صفحہ بھی ہمیں نہ چھپانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو ڈس اون کرنے کا پچھلے 130 سال میں آج تک وقت آیا اور نہ آئندہ آئے گا. آئندہ زمانے جماعت احمدیہ کے ان کتابوں کے ایک ایک سطر اور ایک ایک حرف اور ایک ایک صفحے پر گواہی دینے کے لیے تو ہیں، ان کو چھپانے کے ساتھ کوئی ہمارا فیوچر وابستہ نہیں ہے. اللہ آپ کو جزا دے. آج کا میں نے ایکسکلوسیو پروگرام آپ ہی کے لیے رکھا ہوا تھا. امید تو ہے کہ میری بے ترتیب باتوں میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی کنسسٹنسی نظر آئے اور آپ اس کو سمجھ جائیں. باقی
میں اپنی کمزوری اور عجز کا اعتراف کرتا ہوں. مجھے فل کمانڈ نہیں ہوگی شاید، یا مجھے نہیں پورا پتہ ہوگا، ہر طرف میں ایٹ ہینڈ نہیں رکھا ہوا لسٹ کہ کون سی چھپ گئی کون سی رہ گئی، لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ بہت سی چھپ چکی ہیں اور بہت سی چھپنے والی ہیں، بہت سی ساریوں پہ کام ہو رہا ہے. فی امان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اللہ کے حوالے. السلام علیکم.